अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने उर्दू का लेक्चर नंबर 17 पढ़ा है, नासिर काज़मी के हालात ज़िंदगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बस इसके ना सवानी खाका को अच्छी तरह से याद कर लेना है, जिसे कहते हैं ना वर्ड बाय वर्ड याद करना है आप लोगों ने को, कि इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नासिर काज़मी जो थे वो 8 दिसंबर 1925 को मोहल्ला काजी वाड़ा अम्बाला में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम के मदारज अपने नाना और दादा की रहनुमाई में तय किए और मेट्रो का इम्तिहान अम्बाला से पास करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। तो नामुसाइदा हालात के बाइस सिलसिला तालीम इंटरमीडिएट से आगे ना बढ़ सका और नासिर को लड़कपन में ही तलाश मुआश के मसाइल ने घेर लिया। चनाचे नासिर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से मुंसलिक हो गए और सफ़ीना गज़ल के नाम से प्रोग्राम करने लगे। इस दौर में वो मुख्तलिफ अदबी रसायल से भी वाबस्ता रहे। क्या में पाकिस्तान के बाद उनकी पेशा बनी ज़िंदगी का रेडियाई और सहाफ़ती सफ़र जारी रहा। नासिर को तिबान फ़लसफ़ा, मौसीकी और आर्ट से लगाव था और वो मादी मफादात की दौड़ धूप में ज़िंदगी बेमानी नहीं करना चाहते थे। बस दोस्त अहबाब की महाफिल से लुत्फ़अंदोज़ होना, यानी महफ़िलों, रातों को सुनसान सड़कों पर गश्त और अपने माजी की बाज़याफ्त में सरगर्दान रहना उनके महबूब मशागिल थे, यानी मशगले थे। और इसी तलाश में वो जो थे 12 मार्च 1972 1972 है ये, ठीक है, को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके मुहासने कलाम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। फ़नी एतबार से सादगी और सलासत, मुख्तसर बहवर का इस्तेमाल, रवानी बयान और धीमा लहजा नासिर की शायरी के इम्तियाज़ात हैं। तो इसमें ना आप लोगों ने ऐसे एज इट इज़ इसे याद करना है, कुछ भी जो है ना इसमें आप लोग चेंज नहीं कर सके वर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। फ़िक्री एतबार से एहसास तन्हाई, माजी परस्ती, वाक़यात, इज़्ज़त के नोहे, माशरती इक़दार के इन्हितात का कल्क और मुनाज़िर फ़ितरत का बयान उनके नुमाइंदे मौज़ूआत हैं। तो नासिर की ज़िंदगी के वस्ती हिस्से में तक़सीम का सानिया हुआ, यानी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, जब तक़सीम हुई थी ना, बरसगीर से अलहदा हुआ था, तो उसके ज़िंदगी का वस्ती हिस्सा था तब, और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में सकूत ढाका हुआ 1971 में हुआ था ना, आई थिंक। हाँ, मुझे लगता है 1971 में ही हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा। ठीक है, तो ये दो वाक़यात हैं जिनसे नासिर पूरी ज़िंदगी बाहर ना आ पाए। तो उसकी वजह से ना नासिर की नफ्सियात पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हुए थे। तो वो लोग जिनके नज़रियात और अफ़कार कभी एक होते थे, जिनकी सोचने की सिमत, यही वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। ठीक है, नासिर माजी परस्त तो थे ही, वो माजी में खुशियाँ तलाश करते ही थे, लेकिन हाल ने उन्हें कुछ इस तरह मुतासर किया कि कुछ इस तरह उन पर मनफी असरात छोड़े कि उन्हें वाक़तन हाल में कुछ नज़र आ, लेकिन मतलब वो अपने माजी की यादों में खो कर रह गए थे। तो इकबाल के बाद नासिर की शायरी पर फ़राग गोरखपुरी के असरात हैं। और फ़राग गोरख जो है वो एक गज़ल गो शायर थे। उनके यहाँ तसव्वुर गम क्लासिकी शुअरा का सा था। ठीक है, अब नासिर के ये नासिर का ये शेर है, गली गली बात थी जिनसे वो कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी, घर घर फैला शोक, सहमे सहमे से बैठे हैं रागी और फनकार, भूर भैये अब उनकी गलियों में कौन सुनाए जोक। तो नासिर की शायरी का सबसे बड़ा वस्फ उनकी माजी परस्ती और उनका माजी है। ठीक है, कौन थे वो? नासिर काज़मी थे, शायर जो बहुत ज़्यादा माजी परस्त थे। ठीक है, तो जब हमें माजी के मतलब हमें शेर मिलते हैं, तो ये उनकी गज़ल है, रौन के थी जहाँ में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगां में क्या क्या कुछ, अब की फजल बहार से पहले, रंग थे गुलिस्तान में क्या क्या कुछ, क्या कहूँ अब तुम्हें ख़ज़ां वालों, जल के आशिया में क्या क्या कुछ, उन्हें तमाम की तमाम रौन के तमाम के तमाम रंग फसलों बहार की रनाइयाँ नज़र आती हैं तो माजी में, मतलब उन्हें अपना सब कुछ माजी में नज़र आता है। ठीक है, तो उन्हें यह महसूस होता है कि फजल बहार में पहली से रनाई नहीं। नासिर माजी जो है नासिर की शायरी का एक बहुत बड़ा इस्तारा है। जब इंसान ज़ाहिर है, जब इंसान को ना अपने हाल में सुकून नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर माजी की तरफ ही देखता है, और वो फिर ऐसा ख़यालिस्तान आबाद कर लेता है, अपने ख्यालों में खो जाता है, और माजी को याद करता है, और माजी में उसके बहुत ज़्यादा मतलब हालात बहुत दर्दनाक और वाक़यात बहुत
تکلیف دینے والے تھے۔ تو میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ جب وہ جو لوگ جا چکے تھے اب ان سے بہت دور ہو گئے تو وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ کاروان جا چکا میں کہاں رہ گیا، میں یہاں مسئلے سنگ گراں رہ گیا۔ ناصر کی شاعری کا ایک اور وصف ہجرت اور فسادات کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نا اس کے شاعری کے وصف اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ پہلا کون سا تھا؟ ماضی پرست، اور دوسرا تھا وصف ہجرت اور فسادات۔ تو ان کی شاعری میں جا بجا عصری شعور بھی ملتا تھا جو کہ میر کے جیسا تھا، خاصا تھا۔ منزل نہ ملی تو قافلے تھے، تو قافلے نے راستے میں جما لیے ڈیرے، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے۔ ناصر تقسیم ہند اور سقوط ڈھاکہ دونوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقسیم ہند جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور ڈھاکہ جب بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا تھا، تو وہ لوگ جو تقسیم پاکستان کے وقت قافلے کی صورت میں نکلتے تو پاکستان پہنچتے پہنچتے چند افراد رہ جاتے۔ مطلب جب پاکستان آزاد ہوا تھا نا، تو جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے تو بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے اپنے پیارے ان سے بچھڑ گئے تھے، کچھ بیچارے شہید ہو گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں کی اس ملک کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں تک دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہنچتے پہنچتے جو تھے چند ایک ہی رہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں سے پوری فیملیز نکلی اور یہاں پاکستان میں آتے آتے کوئی چند ایک ہی، کسی کی جو ہے بھائی بچھڑ جاتا تو کسی کا باپ بچھڑ جاتا، اور کئی تو بیچاروں پوری فیملی میں سے کوئی ایک ہی بس بچتا تھا۔ تو یہ ساری بات یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو کیوں یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے ایک نئے ملک کا جو ہے نا خوشی تھی، ایک نئے ملک کا چاؤ تھا۔ تو اس چاؤ کے نتیجے میں کچھ انہیں جنگلوں میں ڈیرے ڈالنے پڑے، ٹھیک ہے، اور اپنی جانوں کی قربانیاں دینا پڑی، ٹھیک ہے۔ اب وہ دریا نہ بستی نہ وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں تھے پہلے۔ یہ لوگ اکٹھا رہتے تھے جب ان کی خوشیاں، جب ان کے مثال، جب ان کے غم اکٹھے تھے، ایک دوسرے وابستہ تھے۔ لوگ دریا کنارے آتے تھے، کسی مذہب کی تفریق کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، یعنی مذہب کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، تفریق۔ کس سے کہوں کوئی نہیں سو گئے شہر کے مکین، کب سے پڑی ہے راہ میں میت شہر بے کفن۔ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایک نظریہ ہے جو 1400 سال قبل کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ جب یہ ملک بنا تو پھر ایسا لگا کبھی ہم اہل مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کبھی اشتراکیوں کی طرف مڑ گئے، کبھی ہم نے اسلام کو سرمایہ داریت سے ملانے کی کوشش کی تو کبھی اشتراکیہ سے۔ تو پھر وہ یہ کہیں کہ میت جو ہے شہر بے کفن پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جنہیں ایک نظریہ کے تحت زندگی گزارنا تھی، ہم تو بالکل اپنے راستے سے جدا ہو گئے، ہمارا وہ مقصد یا تو کہیں جو ہے وہ فوت ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ تو ان کی شاعری میں ایک اور وصف رات کے استعارے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ ایک طرف رات ہجر کی ہو تو انسان کا تکلیف میں سے بسر کرتا ہے، ہجر ہوتا ہے بچھڑنا اور وصل ہوتا ہے ملنا۔ اگر رات وصل کی ہو تو ایسی صورت میں ایسی رات وہ لگتی ہے کہ جیسے تو لگتا ہے اس جیسی اور کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی رات بذات خود مثبت یا منفی نہیں ہوتی، مطلب رات مثبت یا پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ حالات کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو کیونکہ وہ مستقبل کی طرف سے دیکھتا ہی نہیں تھا، وہ تو ماضی کا انسان تھا ناصر کاظمی، اور انسان بدقسمتی سے واپسی کا سفر بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہوں رات کا ایک بجا ہے خالی راستہ بھول رہا ہے خالی راستہ بول رہا ہے، ساری بستی سو گئی ناصر تو کیوں اب تک جاگ رہا ہے۔ تو شاید ان کے ہنگامے میں جن کی بازیافت وہ نہ کر سکا، شاید رات کے سناٹے میں ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تو اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ چاند نکلا تھا مگر رات نہ تھی پہلی سی، یہ ملاقات نہ تھی پہلی سی۔ ناصر کی شاعری کو وصف ان کا احساس تنہائی، جو شخص ماضی میں زندگی بسر کرتا ہو نا تو وہ خود کو تنہائی محسوس کرتا تھا، لہٰذا وہ محفل میں ہوتا تو بھی وہ خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا تھا، ایسا لگتا جیسے تنہائی انہیں ڈستی ہے، ٹھیک ہے۔ تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق یا تیری جلوہ آرائی، کہاں ہے تو کہ تیرے انتظار میں ہے دوست، تمام راز لگتے ہیں دل کے ویرانے، ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانوں پر، ایک وقت کے میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل۔ ان کی دلچسپ بس ان کے ہاں ایک خاص طرح کی خاص بیزاری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جو خود کو ہمیشہ پارا چن کر اکٹھا کرتا ہے، کبھی لوگوں سے مل کر، کبھی نئی عہد پیمان باندھ کر، لیکن ایک خاص موقع پر وہ ماضی حال مستقبل سے بے بہرہ ہو کر ایک ایسا احساس بھی ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم اسے دنیا سے بیزار ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تو بھی صحیح
اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کرنی، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، یہ کیا کہ روز ایک سا غم ایک سی امید، جی چاہتا ہے کہ اب کوئی تیرے سوا بھی ہو۔ انسان کب تک ماضی کے ساتھ جی سکتا ہے، انسان کب تک اس دکھ کا پرچا کر سکتا ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ درست نہیں۔ وہ لوگ جن کے عشق میں وہ مبتلا تھے، وہ احساس جو ان کی زندگی کو لہو دیتا تھا، وہ جذبہ جس خود میں متحرک محسوس کرتے تھے، اگر نہیں تو پھر نہ صحیح کوئی نیا جذبہ ہو، کوئی نیا احساس ہو، نئی قدریں جو انہیں سکون دے سکیں۔ بس یہی تھا، آگے اس کا شعری مطالعہ ہم اگر نیکسٹ پڑھیں گے۔ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا، آپ لوگوں نے بس اس کی شاعری کے وصف یاد رکھنے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ناصر قاسمی بہت زیادہ ماضی پرست تھے، کیونکہ وہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ دیکھو ہوا کچھ یوں تھا کہ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات تھی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب جو ہے ان کی لائف کا جو میڈ کا حصہ تھا نا، اس میں پاکستان آزاد ہو گیا، اور اینڈ والے حصے میں جو کیا ہوا، بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان کی نفسیات میں بہت زیادہ جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے، اور وہ زیادہ ماضی پرست ہو گیا، اور وہ پھر ہر وقت اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اور حال میں کچھ انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، اور نہ خوشیاں نہ غم، خوشیاں نظر ہی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، انہیں لگتا تھا کہ بس جو ماضی تھا بس وہی سب کچھ تھا۔ تو یہ بات ہے، ایز شارٹ ہم کہیں تو بس اس میں اور کچھ بھی مشکل نہیں تھا، بس اس کی شاعری کے بس آپ لوگ اچھے سے یاد کر لینے ہیں، اور حالات زندگی بس سوانی خاکہ، ٹھیک ہے۔ باقی بہت زیادہ ایزی تھا چیپٹر، پلیز آپ لوگوں کو لیکچر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ باقی تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ حافظ۔